70 عورتوں نے آنا ہے, یہ تو 10-15 ہے. بیٹھ جاؤ. کل گنتی حضور 38 ہیں, 38 آئے. لکھا کتنا تھا؟ 38 کا ہی تھا. 38 لکھا تھا, 68 لکھا تھا. نہیں 38 ہی تھی. اچھا, میں نے جہاز چارٹر کرا کے آ رہے ہیں. چلو جلدی سے کرو پھر. ارم انور صاحبہ تلاوت. السلام علیکم پیارے حضور. کون ہے؟ ہو کہاں؟ السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورۃ البقرہ آیت 1-6. جزاک اللہ. کیا ہے وفا؟ ہیں فاقیہ. فاقیہ چودھری. ترجمہ پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. انسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1-6 کا ترجمہ بیان فرمودہ خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. جزاک اللہ. جی رابعہ ہما کیسرانی. السلام علیکم. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 689 از حدیقۃ الصالحین. اچھا جی، مشل مجید. السلام علیکم. مشل السلام علیکم پیارے مشل ہو کہ مشل ہو؟ مشل. ہیں مشل. یہاں تو مشل لکھا ہوا ہے. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا گر بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز باجماعت پڑھو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو. جزاکم اللہ. اچھا، تم اس کی بہن ہو فاقیہ کی؟ کس کی بیٹی ہو؟ وحید الدین صاحب. کہاں کے ہیں؟ پاکستان سے آئے تھے؟ کیسا بیریا سے آئے تھے؟ پاکستان سے آئے تھے نا. پھر کس جگہ سے؟ ربا سے. تم یہاں پیدا ہوئی تھی ناروے میں؟ اچھا، چلو پھر عمرانہ. السلام علیکم پیارے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر بطور نتیجہ یہ فرمایا، یعنی وہ لوگ جو تقویٰ پر قدم مارتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز ڈگمگاتی ہے، پھر اسے کھڑا کرتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں، باوجود خطرات نفس بلا سوچے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں. وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے. بس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں. اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویٰ کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی جس میں تقویٰ کے وصایا بھی دیے. ملفوظات جلد اول 22. جزاکم اللہ. اچھا، کس کی بیٹی ہو تم؟ ناصر احمد. کہاں کے ہو؟ پاکستان. کس جگہ سے؟ پاکستان سے؟ لاہور. لاہور سے. خواجوں اور سعیدوں کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں تمہاری؟ جی؟ خواجوں اور سعیدوں کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں تو اتنی پریشان نہ ہوتی. چلو اب خواجوں کی رشتہ داری آ گئی ہے. شمائلہ محمود. السلام علیکم پیارے حضور. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی
ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، ہم دو ثنا اسی کو، باقی وہی ہمیشہ، غیر اس کے سب ہے فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحان میاں رانی، سبحان میاں رانی، یا رب ہے تیرا احسان، میں تیرے در پہ قربان، تو نے دیا ہے ایمان، تو ہر زمان گہبان، تیرا کرم ہے ہر آن، تو ہے رحیم و رحمان، یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی، سبحان میاں رانی، اس دل میں تیرا گھر ہے، تیری طرف نظر ہے، تجھ سے میں ہوں منور، میرا تو کمر ہے، تجھ پر میرا توکل، در پر تیرے یہ سر ہے، یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی، سبحان میاں رانی، ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، ہم دو ثنا اسی کو، جزاک اللہ۔ اچھا، مضمون کس نے پڑھنا ہے؟ دین کی ناصرات کئیوں نے؟ جی پڑھو۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی ناصرات۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احمدی خواتین پر یہ احسان ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ایک تنظیم قائم فرما کر احمدی خواتین کی دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کا مستقل انتظام کر دیا۔ اس تنظیم کی بنیاد 25 دسمبر 1922 کو رکھی گئی اور اس کا نام لجنہ ایمان اللہ رکھا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باندیاں۔
یعنی دین کی خدمت کرنے والیاں۔ لجنہ محلہ کے قیام کے چند سال بعد ہی یعنی 1928 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی امت الرشید صاحبہ کی تحریک پر چھوٹی بچیوں کی ایک تنظیم قائم کی گئی، جس کا نام حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناصرات الاحمدیہ رکھا۔ اس کے معنی ہے احمدیت یعنی دین کی مدد کرنے والیاں۔ ناصرات الاحمدیہ کی تنظیم لجنہ محلہ کے زیر نگرانی کام کرتی ہے اور اس میں 7 سال سے لے کر 15 سال کی عمر کی بچیاں شامل ہوتی ہیں۔ اس تنظیم کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چھوٹی عمر سے ہی بچیوں کی تربیت اس انداز سے ہو کہ وہ اپنے مقام اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے گھر اور جماعت کے لیے ایک مفید وجود بن سکیں۔ اس تنظیم میں شامل ہونے کے لحاظ سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت رہتی ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہر احمدی بچی غور کرے کہ میں اسلام اور احمدیت کے لیے کیا کر سکتی ہوں، کون سی ایسی خدمت کر سکتی ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والی بن سکوں۔ یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ احمدی بچی 5 وقت کی نمازیں پڑھے، خدا تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کو سمجھ کر کرے تاکہ صحیح اسلامی تعلیم کا علم ہو سکے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، راستے کے آداب، والدین کی اطاعت، استاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا۔ ناصرات کو اپنی روزمرہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہوگا، اپنا وقت بیکار کاموں میں ضائع نہ کریں، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے نقصان سے بچتے ہوئے اس کے مفید پہلو استعمال کریں، اپنا فارغ وقت اچھا لٹریچر پڑھنے میں گزاریں، ہمارا لباس خوبصورت اور باحیا ہو، اس طرح ہم بری نظروں سے بچ سکتے ہیں اور ان لوگوں کے جھوٹے خیالات کو رد کر سکتے ہیں جو بے حیائی کو آزادی کا نام دیتے ہیں۔ ہماری زبان گندے اور فضول الفاظ سے پاک ہو، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم میں بھی مقام حاصل کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے ہمیں خواتین مبارکہ کی ان قیمتی نساء کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدہ نوا مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالہ تشہیز الاذہان کے ذریعے پیغام دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، ابھی سے دعاؤں کی عادت ڈالو، اپنے اللہ میاں سے اپنے لیے دین و دنیا کی ہر خیر و نعمت مانگو اور دعا کیا کرو، مولا ہمیں ہر دھوکہ اور فتنہ سے بچانا، ہمیں شیطان کے پھندے میں نہ پھنسنے دینا، ہم صادق رہیں، نیک رہیں، ہمیشہ صادقوں کے ساتھ رہیں، خلافت سے وابستہ رہیں، زندگی کی ہر راہ پر تو ہی ہمارا دستگیر بن جا اور ہماری رہنمائی فرما۔ ابھی سے چپ کے دعائیں کیا کرو کہ اللہ تم کو نیک جوڑے بخشے، بالکل نہ شرمانا، اپنے خدا سے ہرگز نہیں شرماتے، اسی سے تو سب کچھ مانگنا ہے۔ بس لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی یہ دعا ضرور کیا کریں، مگر یہ دعائیں اس لیے ہیں کہ بچے اپنی زندگی کے لیے خزانے جمع کریں۔ کہیں نیک جوڑا مانگتے مانگتے ابھی خیالی پلاؤ پکانے نہ شروع کر دینا، ابھی ہرگز تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، ابھی تم نے قابل بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سیدہ نوا مبارکہ بیگم صاحبہ نے یہ بھی فرمایا کہ دوسری ایک بات یہ کہ شیطان کوئی جن بھوت تو نہیں کہ خاص طور پر تم کو ڈرانے آئے گا اور تم بھاگو گے سرپٹ، وہ تو آس پاس لگا لپٹا پڑا رہتا ہے، تم کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا، اگر تم سمجھ سے کام نہ لو تو وہ بچہ بھی بن سکتا ہے۔ بہت لڑکے لڑکیاں شیطان ہوتے ہیں، تم دوست سمجھو گے، سہیلیاں جانو گے اور وہ پیار پیار میں زہر کا ٹیکا تمہاری رگوں میں گھوم دے گا۔ بری صحبت سے بچو، برے دوستوں کو چھوڑ دو۔
اس کی پہچان کا ایک موٹا گر۔ فی الحال یاد رکھو کہ جس بات کو تم اپنے والدین یا بزرگوں کے سامنے نہ کر سکو وہ گناہ ہے اور وہ زہر ہے۔ جس بات کو تم ان کو بتاتے رکو اور شرماؤ وہ ٹھیک نہیں۔ جب کوئی تم کو لڑکا، لڑکی، بلکہ بڑی عمر کا معقول آدمی بھی شیطان بن کر آ سکتا ہے، ایسی بات سکھائے یا بتلائے جو وہ تمہارے بزرگوں کے سامنے نہیں کہہ سکتا تو اسے دور بھاگو اور ہر بات بری بھلی جو سنو ضرور اس کا ذکر اپنے ماں باپ سے کر دو، مگر ہر ایک سے نہیں کہتے پھرنا۔ ماں باپ سے ذکر کرنے سے تم شیطان کے روب سے نکل جاؤ گے اور تمہارے دل کو تقویت ہوگی، اور تم چونکہ بچے ہو۔ شیطانی لوگ شکایت کر کے مفت کا دباؤ اور ڈر بٹھانا چاہتے ہیں، وہ تمہارے دل سے نکل جائے گا اور تمہارے والدین عقل مندی اور خاموشی سے خود نگران بھی رہیں گے، اس طرح تم کو بڑا سہارا ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ چھوٹی آپا جان مریم صدیقہ صاحبہ نے ایک موقع پر ناصرات کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یہ یاد رکھو کہ آج بے شک تم بچیاں ہو، لیکن آئندہ قوم کا مستقبل تم سے وابستہ ہے، یہ سیکھنے کی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تم پر عظیم الشان انعام ہے کہ تمہیں احمدی گھرانوں میں پیدا کیا، اسلام جیسی نعمت تمہیں عنایت فرمائی، مسیحائے زماں کی جماعت سے تمہیں وابستہ کیا۔ بے شک تم احمدی بچیاں ہو، ناصرات ہو، لیکن حقیقت میں ناصرات اور احمدیہ کی مستحق تب کہلا سکتی ہو جب اپنے عمل، کردار، اپنے اخلاق، اپنی زندگی اور اپنی قربانیوں سے اس بات کا ثبوت ہوگی کہ تم واقعہ میں ناصرات الاحمدیہ ہو۔ جزاک اللہ۔ تو ساری ناصرات ہی ہو، لجنا کوئی نہیں اس میں؟ 15 سال سے کم ہے سب؟ نہیں حضور، جو بچیاں ابھی آئی تھیں نا لجنا میں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ چلو اور کیا ہے؟ السلام علیکم میرے پیارے حضور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں پیارے حضور نے بھی واقفین نو کو نصائح فرمائے، وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ اس سال واقفات نو UK کے اجتماع میں آپ نے فرمایا، آپ کو ایسے اعلیٰ اخلاق اپنانے چاہیے کہ آپ کا طرز عمل دوسروں کے لیے ایک خوبصورت قابل تقلید مثال بن جائے۔ اس لیے اپنی عبادت کے اعتبار سے آپ کو سب کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے، اپنی سچائی کے اعتبار سے آپ کو سب کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے توکل کے اعتبار سے آپ ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہوں، اور اپنی پاک بازی اور عفت کے اعتبار سے آپ ہر ایک کے لیے ایک رول ماڈل ہوں۔ اسی طرح آپ کو بے فائدہ اور وقت ضائع کرنے والی مصروفیات سے دور رہنے میں ایک مثال قائم کرنی چاہیے اور ان سے کسی بھی طرح متاثر نہ ہوں، اور آپ کا کسی بھی ناپسندیدہ فیشن اور رواج کی طرف رجحان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں اور ان تمام چیزوں سے دور رہیں جو اسے پسند نہیں۔ ہمیشہ خلافت سے وفا کا تعلق قائم رکھیں اور اس کی حفاظت اور استحکام کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اب جمعے کے خطبوں کو غور سے سنا کریں اور خلیفہ وقت کی دوسری تقریروں کو بھی، اور ان پر ہر ممکن عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ناروے میں واقفین نو کی کلاس میں حضور پرنور نے فرمایا، اب 10 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے جو دین کی تعلیم کے مطابق میچور عمر ہے، جس میں نماز ادا کرنا فرض کیا گیا ہے۔ اب نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور 5 وقت ادا کرنی ہے، اور اس عبادت کو اللہ اور اس کے رسول نے 10 سال کی عمر میں فرض کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں تمہارے ہر عمل میں ایک تبدیلی ہونی چاہیے۔ آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، آمین۔ جزاکم اللہ۔ اب کون ہے؟ بس ختم ہو گئے مضمون؟ اچھا، کس کی بیٹی ہو؟ اچھا، یہ کوئی اور ہے؟
اب کیا کرنا ہے؟ جی حضور السلام علیکم. معلومات دینی ہے. جی. ملیہ سونیا کون ہے؟ حضور فروا مبشر. ہیں؟ اچھا فروا کہ فردا؟ فروا مبشر. جی السلام اچھا علیکم. وعلیکم السلام. دے دو معلومات. جیسا کہ سب جانتے ہیں ناروے اپنے حسین قدرتی مناظر کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے. اس کے حسین قدرتی مناظر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پہاڑوں کے درمیان میلوں تک پھیلے ہوئے فیورڈز ہیں. ان فیورڈز کے دونوں اطراف سرسبز پہاڑیوں پر سڑکیں بنی ہوئی ہیں جو فیورڈز کے ساتھ ساتھ بل کھاتی ہوئی چلی جاتی ہیں. ان سڑکوں پر پہاڑوں میں فاصلہ فاصلہ پر بستیاں بھی آباد ہیں اور ان پہاڑوں پر سے گرتی ہوئی چھوٹی بڑی آبشاریں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. آج ہم اپنے اس مضمون میں ناروے کے حوالے سے چند ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے ناروے دنیا میں مشہور ہے. نوبل پیس پرائز. ہر سال 10 دسمبر کو ناروے میں امن کا نوبل انعام دیا جاتا ہے. یہ انعام کسی ایسے فرد، افراد یا تنظیم کو دیا جاتا ہے جس نے دنیا میں امن کے لیے کام کیا ہو. یہ انعام پہلی دفعہ 1901 میں دیا گیا. اس کو آلفریڈ نوبل نے شروع کیا جو سویڈن کا رہنے والا تھا. آلفریڈ نوبل 21 اکتوبر 1833 کو سویڈن میں پیدا ہوا. اس نے اپنی ابتدائی تعلیم کسی اسکول میں حاصل. پیدا ہوا سویڈن میں؟ جی حضور. انعام تو سویڈن میں ملتا ہے، ناروے کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ لیکن حضور وہ بتانا ہے کہ ناروے میں نوبل پیس پرائز کیوں دیا جاتا ہے. اچھا. اس نے اپنی ابتدائی تعلیم کسی اسکول میں حاصل نہیں کی بلکہ گھر میں ہی ٹیچرز اسے مختلف مضامین میں پڑھاتے تھے. آلفریڈ نوبل بہت ذہین تھا. اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے بہت ساری چیزیں ایجاد کیں جن کی تعداد 355 ہے. ڈائنامائٹ بھی اس کی ہی ایجاد ہے. ان مختلف چیزوں کی ایجاد کی وجہ سے اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور اس طرح وہ ایک امیر آدمی بن گیا. اپنی وفات سے کئی سال پہلے اس نے اپنی وصیت لکھنی شروع کر دی تھی. 10 دسمبر 1896 میں آلفریڈ نوبل کی وفات ہوئی. اس کی وفات کے بعد لوگوں کے لیے یہ بات دلچسپی سے خالی نہ تھی کہ آخر اس نے کیا وصیت کی ہوگی. اس نے اپنی وصیت میں یہ بات تحریر کی کہ اس کی جائیداد میں سے ایک فنڈ قائم کیا جائے جس سے فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، ادب اور امن پر انعام دیے جائیں، اور یہ انعام ان لوگوں کو دیے جائیں جنہوں نے ان شعبہ جات میں نمایاں کام کیے ہوں. امن کا انعام. اپنی وصیت میں اس نے یہ بھی تحریر کیا کہ فزکس، کیمسٹری اور میڈیسن اور ادب کے انعامات دینے کی تقریب سویڈن میں منعقد ہو، لیکن امن کا انعام ناروے سے دیا جائے، اور یہ بھی لکھا کہ اس انعام کا فیصلہ ناروے کی ایک کمیٹی کرے گی. اس کی وصیت سے یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ اس نے امن کے انعام کے لیے آخر ناروے ہی کو کیوں منتخب کیا، جبکہ وہ خود سویڈش تھا اور باقی دیگر شعبہ جات کے انعامات کے لیے اس نے سویڈن کو منتخب کیا. اس کے اس فیصلہ کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات تھے. مثلا چونکہ ناروے یونین میں تھا اسی لیے اس نے دونوں ممالک میں اس کو تقسیم کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو بھی اس میں سے حصہ دیا. لوگوں کے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ خود بھی امن کو پسند کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ جنگ کے بغیر ہی مشکلات حل ہو جائیں، اور اس کے خیال میں ناروے کی کوئی ایسی فوجی روایات بھی نہیں تھیں. 1800 میں ناروے ایک ایسی یونین میں شامل تھا جو مسائل کو امن سے حل کرنے کے لیے کام کرتی تھی. امن کے نوبل انعام میں ایک میڈل، ڈپلومہ اور 10 ملین سویڈش کرونر کی رقم شامل ہے. اس کے بارے میں چند اعداد و شمار اس طرح ہیں. 15 خواتین کو امن کا نوبل پرائز مل چکا ہے، جن میں سے 2 خواتین مسلمان ہیں جن کا تعلق ایران اور یمن سے ہے. حضور آپ دعا کریں کہ تیسری خاتون کا اعزاز مجھے حاصل ہو. اچھا کیا کام کر رہی تم خاص؟ نہیں حضور ابھی کرنے کی ارادے. اچھا. اب تک امن کا انعام حاصل کرنے میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں سب سے زیادہ فساد ہے. امن کہاں امن کام کر رہا ہے امریکہ؟ کس بات کا امن کیا؟ ہاں حضور یہ بھی میرا سوال ہے. حضور اب آگے ناروے کے قومی دن کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی. اچھا. 17 مئی ناروے کا قومی دن.
17 मई 1814 में नॉर्वे के शहर आइड्सफोल में नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ। 1836 में नॉर्वे की पार्लियामेंट ने इस दिन को पहली दफ़ा नॉर्वे के कौमी दिन के तौर पर मनाया। यूँ तो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ही अपने कौमी दिन को मुख्तलिफ़ तरीक़ पर मनाते हैं, लेकिन नॉर्वे को इस लिहाज से इनफरादियत हासिल है कि नॉर्वे में ये कौमी दिन बच्चों का दिन कहलाता है। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में इस दिन तमाम स्कूलों के बच्चे अपने टीचर्स के साथ ओस्लो के मरकज़ी शहर के मुख्तलिफ़ सड़कों पर जमा होते हैं और एक रैली की शक्ल में बादशाह के महल के सामने से गुज़रते हुए सलामी पेश करते हैं। बादशाह अपने ख़ानदान के अफराद के साथ महल की बालकोनी में सलामी लेने के लिए मौजूद होता है। बच्चों की इस रैली को नॉर्वेजियन ज़ुबान में बार्नेटोग कहा जाता है, यानी बच्चों की ट्रेन। बच्चों की ये रैली सुबह तकरीबन 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहती है। इसके बाद तमाम बच्चे अपने अपने स्कूलों में वापस जाते हैं, जहां इनके लिए मुख्तलिफ़ गेम्स का इंतज़ाम होता है और बच्चों को केक, चॉकलेट और आइसक्रीम दी जाती है। 17 मई के दिन जिस स्कूल को कायम हुए 100 साल हो जाते हैं, उस स्कूल के बच्चे सिटी हॉल में जमा होते हैं, जहां पर इनके लिए मुख्तलिफ़ खाने की अशिया का इंतज़ाम किया जाता है। इसी तरह मुल्क के दीगर तमाम शहरों में भी कौमी दिन को इसी तरह मनाया जाता है। कौमी दिन को इस तर्ज पर मनाने की तजवीज़ ब्jørnstjerne Bjørnson की थी, जिसने नॉर्वे का कौमी तराना भी लिखा था। 1870 में पहली दफ़ा इस स्कूलों के बच्चों ने रैली में हिस्सा लिया और 1889 में लड़कियों को भी इसमें शामिल होने की इजाज़त मिली। 10 हुजूर, वो जो आगे हाल की तस्वीरें थीं वो सिटी हॉल है जहाँ पे इनाम दिया जाता है। अच्छा, ये वाला? हाँ जी। जी चलो फिर। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम। मैं अब गायरांगेर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। ये जो जगह है गायरांगेर, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बताओ। गायरांगेर एक छोटा सा कस्बा है जो मेरे और उम्स्ताल सूबा। एक छोटा सा कस्बा है। नाम क्या है? गायरांगेर। दायानी? गायरांगेर। दायांगीर जी। हैं? हाँ जी। अच्छा, पता नहीं, हाँ जी वही कह दिया तो ठीक कहा मैंने। चलो खैर, बोलो। गायरांगेर एक छोटा सा कस्बा है जो मेरे और उम्स्ताल सूबा में वाक़ है। गायरांगेर का इलाका दुनिया में अपने खूबसूरत और शानदार मनाजिर की वजह से बहुत मशहूर है। 2005 में यूनेस्को ने गायरांगेर फ्योर्ड्स के इलाके को अपने फहरिस्त में शामिल करते हुए कहा कि यह दुनिया का एक सकाफ़ती विरसा है। 2012 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसमें मुस्तकिल रहने वालों की तादाद 255 है। यह कस्बा ढहलवानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी एक तरफ फॉल है जिसकी लंबाई 300 मीटर है। यह फॉल ऊंचाई के लिहाज से 39वें नंबर पर आता है। इसका नाम Knivsfjellvannet है और ये 7 पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, जिस पर से 7 मुख्तलिफ आबशारें सीधी गायरांगेर फ्योर्ड्स में गिरती हैं। इनको 7 सिस्टर्स का नाम दिया गया है। इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी ये है कि 7 बहनें अपनी 8वीं बहन के गुम हो जाने के गम में इन पहाड़ों पर बैठकर रोती रही और इसी गम में एक दिन पत्थर की हो गई। पत्थर की हो गई? हाँ जी। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया में भी है, 3 बहनों की। अच्छा खैर, चलो तुम सुनाओ। और इनके आंसुओं के गिरने से ये आबशारें बन गईं। वो तो पत्थर बन गई, आंसू अभी तो गिरी जा रहे हैं। चलो खैर। यहाँ पर सब पहाड़ों की ऊंचाई मुख्तलिफ है। इन पहाड़ों पर पगडंडियाँ भी हैं ताकि लोग इन पर चढ़ सकें। इन पहाड़ों को सर करने वालों को सयाहत के इदारे की जानिब से डिप्लोमा दिया जाता है। इस इलाके का शुमार दुनिया के खूबसूरत पहाड़ों में होता है। अपनी खूबसूरती की वजह से ये नॉर्वे का सबसे ज़्यादा सयाहती इलाका है। हर साल तकरीबन 7 लाख लोग इसको देखने आते हैं। ज़्यादातर लोग गाड़ी के ज़रिए इस इलाके में आते हैं।
यहाँ सालाना तकरीबन दुनिया भर गाड़ी से, गाड़ी से क्या मुराद है? कार? हाँ जी, यहाँ सालाना तकरीबन दुनिया भर से 150 से 200 तक बहरी जहाज़ आते हैं। ये जहाज किस चीज़ पे आते हैं जी? बहरी जहाज किस चीज़ पे आते हैं? दरिया में? हाँ जी, समंदर जो बीच छोटी में। फेरीज आती हैं, बहरी जहाज तो नहीं आते हैं। बड़ी किश्तियाँ होंगी। जी, ये बीच में खड़ी है वही है ना? हाँ जी। आगे? ये नॉर्वे की तीसरी बड़ी बंदरगाह है। जज़ाकल्लाह। बंदरगाह भी है, समुंदर है इसके साथ? हाँ जी। फिर जहाज आते होंगे, फिर हर बात में हाजी करी जा रही हो। बस तराना गाना है किसी ने? जी हुजूर। अस्सलामुअलैकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका, हम नासरात ने अपने जज्बात का इजहार एक तराने की शक्ल में किया है जो पेश खिदमत है। जो मुझे पसंद आएगा शेर में वहाँ रोक दूंगा तुम्हें। अच्छा चलो पढ़ो। हम खुश नसीब हैं कि तेरे दर पे आए हैं, तोहफा अकीदतों का भी हम साथ लाए हैं। हम खुश नसीब हैं कि तेरे दर पे आए हैं, तोहफा अकीदतों का भी हम साथ लाए हैं। सोहबत में रह के लूट ले हम ढेरों बरकतें, हमने तो दिल में ऐसे ही सपने सजाए हैं, हमने तो दिल में ऐसे ही सपने सजाए हैं। प्यारा खुदा बनाए हमें दी की नासरात, इन रस्तों पे चले जो नबी ने बताए हैं, इन रस्तों पे चले जो नबी ने बताए हैं। काश ऐसी बन सके कि हो आका को हम पे नाज, हक में हमारे आपकी ढेरों दुआएं हैं, हक में हमारे आपकी ढेरों दुआएं हैं। भटके हुओं को रास्ता दिखाने का हो सबब, रोशन रखें दिए जो बड़ों ने जलाए हैं, रोशन रखें दिए जो बड़ों ने जलाए हैं। ए काश खल्क इनसे मुनव्वर हो और भी, हमने जो दीप अपनी वफा के जलाए हैं, हमने जो दीप अपनी वफा के जलाए हैं। हासिल है जिंदगी का यही लम्हे और पल, जो साथ आपके यहाँ आकर बिताए हैं, जो साथ आपके यहाँ आकर बिताए हैं। हासिल है जिंदगी का यही लम्हे और पल, जो साथ आपके यहाँ आकर बिताए हैं। हम खुश नसीब हैं कि तेरे दर पे आए हैं, तोहफा अकीदतों का भी हम साथ लाए हैं। हक में हमारे आपकी ढेरों दुआएं हैं, हक में हमारे आपकी ढेरों दुआएं हैं। जज़ाकल्लाह। दस तुम उसकी बहन हो? नहीं, इसकी बहन हो? अकेली हो? किसकी बेटी हो? क्या? सेक्रेटरी नासरात की बेटी। अच्छा अच्छा, और क्या कहते हो तुम लोग? क्या फरमाते हो? प्रोग्राम तो तुमने कर लिया बड़ा अच्छा, यहाँ आ भी गई। जहाज़ का सफ़र कैसा गुजरा? जहाज़ पे आए हो, फेरी पे आए हो? अच्छा, तो कब आए थे? कल हैं?
جمعرات کو آئے تھے؟ اچھا اچھا، جمعہ یہیں پڑھا ہے؟ اچھا اچھا، پہلے کتنی دفعہ آ چکے ہو؟ سارے آ چکے ہو پہلے یہاں؟ کوئی پہلی دفعہ بھی آیا ہے؟ ایک آئی ہے صرف پہلی دفعہ، دو آئی ہے پہلی دفعہ، تیسری آئی ہے پہلی دفعہ، تو پھر ڈرتے ڈرتے بتا رہے ہو؟ اچھا، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ مسجد بیت الفتوح میں؟ اوپر ہال میں یا کسی کمرے میں؟ کمرے چھوٹے نیچے گیسٹ ہاؤس میں گیٹ کے ساتھ؟ ایگزیبیشن ہال میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ پھر نمائش دکھا رہی ہے ان کی؟ وہ تو کہتی ہیں کمرہ ہے، اتنا چھوٹا ہے؟ اچھا، تو اوپر جو ہال تھے بنے ہوئے ان میں کو نہ ٹھہرا دیا؟ کمرے بڑے جو بنے ہوئے پراپر، اکٹھوں کے لیے جگہ ہے وہاں، 16-17 بیڈ آ جاتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ آ جاتے ہیں بلکہ۔ اچھا، تو کیا کہتی ہو تم؟ ہاتھ کس نے کھڑا کیا تھا؟ کچھ کہنا ہے؟ حضور میرا ایک سوال تھا کہ اکثر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایک محفل میں بیٹھے ہو جہاں پر جس طرح پیارے ہمارے جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بری باتیں ہوتی ہیں تو ہم نے اس محفل سے اٹھ کے چلے جانا ہے، تو اگر آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہو جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے یا وہاں سے اٹھ کے چلا جانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جس محفل میں تم بیٹھے ہو، اگر وہ عیسائیوں کی محفل ہے تو وہ تو برا نہیں نہ بنا رہے اس کو، سمجھ آئی؟ ناپسندیدہ بات ہے، ہاں تمہیں اختلاف ہے، تم کہو جی یہ جہاں جس طرح تم بیٹھ کے عبادت کر رہے ہو اور بیٹا بنا رہے ہو اور شرک کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے اٹھ کے آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دین کے خلاف جہاں بھی باتیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن شریف میں کہتا ہے کہ ایسا زبردست یہ گناہ ہے تمہارا کہ قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں۔ سو یہ شرک جو ہے، شرک ہے نا، شرک کی باتیں جو ہو رہی ہیں وہاں تم بیٹھو نا، یا ان کو کہو کہ یہ ٹاپک کنٹروورشل ہے ہمارا، اس لیے اس کے اوپر بات نہ کرو، کوئی اور بات کرو۔ اگر صرف ویسے ہی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، کسی نے بات چلتے چلتے کر دی اور ختم ہو گئی بات، بس ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو میں ساری ایسی باتیں مطلب مستقل ہوتی چلی جائیں کہ جہاں بس بیٹا 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 بیٹا، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ مجھے نہیں پتا تمہاری کون سی مجلس ایسی ہے جہاں ہوتا ہے، آج کل تو کوئی پوچھتا بھی نہیں بیچارے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اکثر اگر ہم اسکول میں جاتے ہیں تو ادھر آپ کو بتاتے ہیں کہ تم کے بارے میں ادھر کافی دفعہ بولتے ہیں کہ اسکول میں اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو ادھر کافی دفعہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بتاتے ہوئے تو بتا کے آگے گزر کے پھر اور باتیں بتاتے رہتے ہیں، وہاں تم کلاس روم سے اٹھ کے جا نہیں سکتی۔ تم کلاس روم میں ٹیچر کو کہو کہ میں آپ کو اسلام کیا سمجھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں بتاؤں، پھر قرآن شریف کی تعلیم بتاؤ، کسی دن لیکچر دو نا وہاں۔ اسی طرح تبلیغ کے راستے کھولتے ہیں نا، یا اپنے ساتھ کلاس فیلرز کو بتاؤ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم بہت عزت کرتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں۔ اور ہاں میں پوچھنا تھا کہ آپ، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نوروے آئے تھے تو آپ نے وقف نو کے ساتھ کلاس کی تھی، وقف نو کے ساتھ کلاس کی تھی جب آپ نوروے آئے تھے۔ اچھا جی، تو ہمارا دل ہے کہ آپ ناصرات کے ساتھ بھی کلاس سے کیا کریں۔ تم ناصرات ہو کہ وقف نو ہو؟ ناصرات۔ ناصرات کیا ناصرات آئی ہے کہ وقف نو آئی ہے؟ ناصرات ہیں حضور، ناصرات؟ اچھا ناصرات آئی ہے، اس میں وقف نو بھی شامل ہے؟ جی۔ اچھا اچھا، پھر جی یہ تم اپنی انتظامیہ سے کہو نا، جو آرگنائز کرتے ہیں تمہارے، ڈپینڈ کرتا ہے نا وقت کتنا ہے، میں آتا ہوں اور کتنے دن کے لیے آتا ہوں اور کتنا وقت وہاں رہتا ہوں، تو اس پہ ڈپینڈ کرے گا۔
جی تم تو ویسے ہی 2.5 ٹور ناروے میں وقف نوک سے شامل بھی ہو سکتے ہو, پیچھے پہ علیحدہ ہو کے بیٹھ سکتے ہو. جی کتنی ناصرات ہے؟ 100 ہوگی زیادہ سے زیادہ. 85 ہیں. 85. بس پھر. اور وقف ناتے 9 کتنی ہیں؟ وقفات 9 کتنی ہیں؟ 150 کے قریب ہوں گی, مجھے بالکل ایگزیکٹ نہیں یاد. اور اندازہ کیا ہے؟ 30 ہیں؟ نہیں حضور زیادہ ہیں. زیادہ ہیں. بس پھر یہ واقعی اٹھائی جا سکتی ہیں. اچھا, صرف یہ شرط ناروے کے لیے تو ہو سکتی ہے جب تک وہاں چھوٹی جماعت ہے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ جماعت کو چھوٹا ہی رکھو اس مقصد کے لیے کہ کلاس لگانی ہے, جماعت بڑھاؤ. ہاں. اور السلام علیکم پیارے حضور. میری ایک سہیلی نے اور ایک سہیلی ہے نہیں میری ایک سہیلی نے مجھ سے سوال کیا تھا. میری ایک سہیلی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تصویر بنائی جاتی ہے تب ہم مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں, اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو پھر اس سے کیوں نہیں ہم مسلمان ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں, کون کہتا نہیں کرتے. ہم تو اس کو ناپسند کرتے. ہم تو ہر نبی کی تصویر بنانے کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن عیسائی جو ہیں وہ خود ہی اپنے نبی کی تصویر جب بنا رہے ہوں تو ہم ان کو کیا ہم برا سمجھتے ہیں؟ ہم ہمارے کسی مسلمان کے گھر میں دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا ہوا ٹنگا ہوا دکھایا ہوا؟ یہ تو عیسائیوں نے بنایا ہوا ہے نا. میں کہا تمہارا اپنا مذہب, تم بناتے ہو, تم لوگ غلط کرتے ہو, ہم تو تمہیں کہتے ہیں نہ کیا کرو. ہم تو اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم تو ہر نبی کی عزت کرتے ہیں اور اس بات کو پسند نہیں کرتے کسی بھی نبی کی تصویر بنائی جائے جس کی تصویر نہیں بنائی گئی. ہاں یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں 2 نبی ہیں جن کی تصویر بنی ہے, جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں نا, ان کی تصویر نہیں بنا سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کفن کی وجہ سے صحیح امپریشن آ گیا, وہ تصویر بن گئی, ٹھیک ہے نا. اس تصویر کو ٹیورن شراؤٹ پہ اوپر دکھایا بھی جاتا ہے, اس کو پازیٹیو بنا گیا, اور عیسائیوں کے لٹریچر میں بھی آ گئی شکل تشبیہ ہے. یا دوسری تصویر جو بنی کسی نبی کی وہ مسیح موعود علیہ السلام کی, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح آنے والے بعد مسیح ہیں. بس یہ 2 جن کی اصل حقیقی تصویر بن گئی, اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور اس زمانے میں مسیح محمدی کا انتظام کر دیا. یہ 2 تصویریں ہیں. اس کے علاوہ تو جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کیسی شکل تھی, اندازے سے یوں ہی اسکیچ بنا کے تو تصویر بنا دی. پتہ نہیں کیا, تم لوگوں کو کیا پتہ نبی کی کیسی شکل تھی. اللہ تعالیٰ کا جو نبی تھا وہ خاص بندہ تھا, اس کا نورانی حالت کیا تھی, جسمانی حالت کیا تھی, ایک اس کا اندازہ تصور ایک عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم تمہارے ملک میں رہ کے, عیسائیوں کے ملک میں رہ کے کہیں گے نا اس عیسیٰ کی تصویر یہاں سے اٹھاؤ, تو تم لوگ ہمارے سر پھاڑو گے پھر. ہاں جی, تم کیا فرماتی ہو؟ یہ لوگ مائکرو فون اور ذرا اونچی بولو. حضور آپ ناروے کب تشریف لائیں گے؟ ناروے کب؟ آج کل تو برف پڑی ہوگی وہاں, جی ہے نا. تو برف میں جا کیا کرنا ہے, جب برف پگھلے گی پھر دیکھیں گے. چلو آگے. ہاں تم نے کیا کہنا ہے؟ اب حضور میری آمین ہوتی ہے, میری آمین ہو گئی ہے. کیا آمین ہو گئی ہے؟ ہاں جی. اچھا مبارک ہو. اچھا پھر اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بھی آمین کرواؤں. اچھا پھر کبھی ناروے جائیں گے نا پھر کروا لینا. اور میں نے بتایا اپنی نانی اماں کو بتایا تھا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ کلاس پہ. اچھا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. وعلیکم السلام نانی اماں کا. یہی کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کون ہے. کون ہے وہ؟ طلعت مبشر کالو. طلعت مبشر کالو, کینیڈا میں. جی. اچھا ان کے انیس محمود تمہارے ان کے بھائی ہیں؟ جی وہ ان کے بھائی. سندھ والے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟
حامد حیات کسرانی سے. حامد حیات کسرانی سے. اچھا تم کسرانی ہو. ہاں جی السلام علیکم حضور. میرا ایک اور سوال تھا کہ میری ٹیچر میرے سے پوچھتی ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں نے انہیں کیوں چوز کیا ہے نبی بننے کے لیے، جب کہ انہیں نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، اور ان کے ذریعے قرآن مجید اللہ میاں نے بھیجا تھا، اور انہیں کے ذریعے قرآن مجید بنا تھا، اللہ میاں نے انہیں بتایا تھا. تو یہی تو معجزہ ہے اسلام کا، یہی تو معجزہ ہے. اور کوئی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ امی نبی ہوگا جس نے پڑھا نہیں ہوا. یہ امی نبی ہے جس سے کسی دنیاوی یہ خاصیت ہے ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. غیر احمدی بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ نبی تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فلاں فلاں سے تعلیم حاصل کی ہے، بول تو کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی، روایتی تعلیم تھی وہ لی. لیکن ہر نبی اپنے ایک ماحول سے جو سیکھتا ہے وہ تو سیکھتا ہی ہے، اس کے علاوہ باقاعدہ انتظام کوئی نہیں ہوتا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امی نبی ہے، ان پڑھ پڑھے لکھے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پڑھا دیا قرآن کریم کے ذریعے سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور خود رہنمائی کر کے. تو یہی تو ایک ان کا مقام ہے، سب سے بڑا مقام ہے کہ نہ پڑھنے کے باوجود ایسی ایسی باتیں کروا دیں. مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ زمین سے آسمان تک ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر جہنم کہاں ہے؟ تو وہاں سے نے فرمایا کہ تم دن اور رات کا اندازہ نہیں لگاتے. یعنی کہ جو 3 ڈائمینشنز کا تصور آج پیش کیا سائنس نے، اس کو اس زمانے میں پیش کر دیا. بعض پیش گوئیاں قرآن کریم کی تھیں، صحابہ کو وہاں سے فرماتے ہیں تم اس کو تصور نہیں کر سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں. بڑے پڑھے لکھے صحابہ بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور جس طرح ان کا ذہن روشن تھا اور آگے سے 1400 سال 2000 سال بعد کی باتیں دیکھ رہا تھا وہ، اور جو ترقیات دیکھ رہا تھا، سمندروں کا ملایا جانا، سواریوں کا رد ہو جانا، پریس کا اشاعت ہو جانا، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں تھیں کس طرح ہوں گی. تو یہی تو خوبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اس سے بڑی بڑھائی ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں مقام گرتا تو نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جی. کیوں؟ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے جواب دیا تھا کہ یہ اس طرح پوچھتا ہے کہ یہ بہت بڑا نشان ہے ایک نبی کا کہ ایک انسان نبی بنا جنہیں نہ پڑھنا آتا. اللہ تعالیٰ نے نشان ہی یہی بتائی ہے کہ نبی امی ہے، اور اس کے باوجود میں بتا رہا ہوں. ہاں جی. اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے، اس کے بعد جب وہاں سے پریشان ہو گئے تو پھر فرشتے نے بھیج کے سب پڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے پڑھایا دیا نا. جی. چلو خیر. اور تم پہلے کر نہیں چکی سوال؟ اچھا دے دو پھر اس کو. حضور وہ دادا ابو کی طرف سے آپ کو سلام. وعلیکم السلام. کو سوال کرنا ہے تو بتاؤ. دادا ابو کا سلام. وعلیکم السلام. چلو پیچھے جاؤ. فروا جاؤ. فروا صاحبہ کو دے دو مائکرو فون، نوبل پرائز والی کو. پیچھے پیچھے پیچھے. حضور میرا تعلیم کے متعلق سوال تھا کہ ہمیں کیسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس سے دین کو بھی جماعت کو بھی فائدہ ہو، اور جس سے ہم جماعت کی جیسے جو تعلیم بتا تو چکا ہوں 100 دفعہ تو بتا چکا ہوں. ہر دفعہ تم لوگ وہی پوچھتے ہو یوسف زلیخا کی کہانی کی طرح کہ ڈاکٹر اللہ تعالیٰ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 علم ہیں بڑے علم، ایک دین کا علم اور ایک جسم کا علم یعنی میڈیسن. اس لیے میں لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں میڈیسن پڑھو. پھر زبانوں کے یہ لینگویسٹ بنو، زبانیں سیکھو، لٹریچر میں کام آئے گی. ٹیچنگ کر سکتی ہو، ٹیچنگ کے لیے کام آ سکتی ہیں. واقفات نو ہمارے لیے ویسے بھی فائدہ ہے. میڈیکل سے پروفیشن سے جتنے ریلیٹڈ ہیں اس میں پڑھ سکتے ہو تم لوگ. جہاں تم لوگ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ ایسے سبجیکٹ پڑھا کرو. جی حضور. سمجھ آئی؟ جی. باقی جہاں کسی نے ریسرچ کرنی ہے تو کسی بھی مضمون میں جا کے ریسرچ کر سکتا ہے.
جی حضور. ہاں میرے پاپا نے حج کیا. اچھا مبارک ہو. سوال کیا ہے؟ حج کیا کرنا آتا؟ تمہارا سوال یہ ہے کہ میرے پاپا نے حج کس طرح کر لیا؟ پاپا تمہارے ہو کے بھی حج کر لیا. حیرت کی بات یہ ہے نا. حالانکہ تمہارے پاپا کو حج نہیں کرنا چاہیے تھا. یہی بنتا ہے. چلو ہاں تو پیارے حضور میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے جو امن کے خط لکھے تھے آپ نے امن کے جو خط نہیں لکھے تھے لیٹرز امریکہ اور کینیڈا کے لیے، آپ کو ان کا کوئی جواب؟ امریکہ، کینیڈا، جرمنی، سعودی عرب، ایران، اسرائیل، انگلینڈ، یو کے ہیں، اور پوپ کو بھی لکھا تھا. جی پھر آپ کو ان کا کوئی جواب ملا؟ کینیڈا کے پرائم منسٹر کے جواب آیا تھا، بلکہ پہلے تو اٹھ پٹانگ سے جواب آیا تھا، 2-3 دن پہلے دوبارہ آیا کہ ہم لیٹ ہو گئے، معافی، اور کچھ جو میں نے باتیں پوچھی اس پہ جواب. یہاں ڈیوڈ کیمرون کا صرف جواب صحیح طرح آیا تھا، نسبتاً بہتر. امریکہ والوں نے زبانی کہہ دیا تھا کہ ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. باقی یہاں اب میں گیا ہوں نا یورپین پارلیمنٹ میں، جب تو وہاں کچھ آئے ہوئے تھے لوگ، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تھے، مالٹا سے بھی آئے ہوئے تھے. جرنلسٹ، وہ پروڈیوسر بھی ہے، عیسائی ہے، کیتھولک ہے. اس نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا لکھا، لیکن مجھے جواب نہیں دیا پوپ نے. تو وہ اس نے بعد میں اپنے کسی دوسرے ساتھی نے ذکر کیا کہ پوپ صاحب ہمیں تو بڑے اخلاق کی باتیں بتاتے ہیں کہ اخلاق ایسے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے انسان کے. تو پوپ کو اتنا اخلاق بھی نہیں آتے کہ میرا کہا کہ انہوں نے خط لکھا تھا اس کو ایکنالوج ہی کر دیتا. تو یہ خود ان کو احساس پیدا ہو رہا ہے. 4 منٹ اور ہیں. ہاں حضور میں نے پوچھنا تھا کہ روزے تھوڑے لمبے ہو رہے ہیں تو کوئی حدیث یا کوئی روزے جو ہیں وہ 21 آور کے ہیں، تو کوئی دعا یا حدیث ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ 21 آور کے روزے ہیں، 20 کے نارمل میں. پھر کیا کروں؟ کوئی حدیث یا دعا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں؟ روزے چھوٹے ہو جائیں، سکڑ جائیں حدیث پڑھ کے؟ نہیں، آسان ہو جائے یا آسان کیا ہو جائے. بات یہ ہے کہ جو اتنے لمبے جب روزے ہو جائیں گے 22-23 گھنٹے کے، تو تم لوگوں کو ویسے بھی کیلکولیٹ کر کے نا ان کو 13-14 گھنٹے کے اوپر لا کے حساب لگانا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سورج ڈوب رہا ہے تو مغرب کی نماز پڑھو، اس کے بعد تہجد پڑھنے کا بھی رمضان میں حکم ہے، تو تہجد کا وقت نہیں ملے گا، اس کے بعد سحری کھا لو، اس کے بعد پھر سو جاؤ. تو ظاہر ہے کچھ کیلکولیٹ کر کے تمہیں اپنا وقت کا حساب لگانا ہوگا کہ اتنے گھنٹے کا روزہ، یہ فجر کا وقت، یہ ظہر کا وقت، یہ عصر کا وقت، یہ مغرب کا وقت ہے. اس میں روزہ کھول لو 24 گھنٹے کا، پھر 8 پہرے روزے رکھتے جاؤ گے، 30 دن روزے کھاؤ پیو گے نہیں، یا ایک وقت تک کھانا کھاؤ گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان ملکوں کے لیے اصول یہ ہے کہ اپنے ملکوں کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے اپنے وقتوں کو، ان روزوں کو چھوٹا کرو. سمجھ آئی؟ لیکن 18-20 گھنٹے تو ایسی کوئی بات نہیں، 18 گھنٹے یہاں بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سے اوپر اگر جائیں گے نا تو پھر بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جس طرح نارتھ پول میں جا کے 6 مہینے سورج رہتا ہے اور رات رہتی ہے، تو وہاں اب 6 مہینے کا روزہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا ہمیں کہ دن کے وقت ہم نے کس طرح روزہ رکھنا ہے، رات کو زور، اور رات جب ہے تو جھٹپٹا سا ہی ہے نا، کوئی اندھیری رات تو نہیں ہوتی. تو فجر، مغرب، ظہر، عصر کس طرح وقت مقرر کرنے ہیں. باقی یہ ہے کہ صبح سحری اچھی طرح کھا لیا کرو تو بھوک ہی نہیں لگتی شام تک. اور بس. اچھا، تم نے نوبل انعام کسی میں لینا ہے؟ امن میں جی. اچھا، اس بار انہوں نے ساری یورپین پارلیمنٹ کو انعام دے دیا جی حضور. میں آج سوال وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کو کس لیے مل گیا. ہاں جی، وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کا اس سال کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ یورپ کو دیا گیا ہے، تو
مرضی ہوتی ہے. یہاں بھی اب سفارشیں چلنے لگ گئی ہیں. پہلے کوئی ہوتا تھا انصاف وہ تو رہا نہیں ان میں. اس لیے میں ان کو ہر جگہ جا کے کہتا ہوں تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ہر جگہ. جی تم نے میری تقریر سن لی تھی یورپین پارلیمنٹ کی؟ نہیں سنی؟ نہیں نہ سنی؟ تھوڑی سی سنی. تھوڑی سی کو سنی؟ کیا نیند آ گئی تھی؟ جی وہ ساری سمجھ نہیں آئی. ساری انگلش نہیں آتی تمہیں؟ نہیں حضور. اچھا تو پھر کسی سے اردو آتی ہے؟ جی حضور. پھر اردو میں پڑھ لینی تھی. جی تو کسی سے پوچھو. اس میں نے یہی کہا تھا کہ اس طرح سیریا میں مصر میں ان ملکوں میں تو تم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ اپنے اندر کیا عرب سپرنگ ہو رہا ہے اور کیا اٹھ رہا ہے اور کیا فساد ہو رہے ہیں. فلسطین اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے وہاں تم لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چاہیے ہیں. جی تو امن کوئی نہیں ہے تو بہانے ہیں ان کے. جی بہرحال وہ جو پریزیڈنٹ تھا یورپین پارلیمنٹ کا جس کو انہوں نے امن پرائز دیا اس سے پہلے مجھے مل کے گیا تھا. بیچارہ تھا بیچارہ بڑا ہمبل انسان عاجز انسان ہے. کافی جھک کے سلام کر کے گیا تھا بیچارہ. اور اب احمدی تو ویسے خوش فہم ہے نا. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے 3 دن پہلے جو اپنا عاجزی دکھائی تھی نا, آیا تھا ملنے اور وہاں سلام بھی کیا تھا اسٹیج پہ اور اس کی تصویر بھی آ گئی. اس کو 3 دن کے بعد امن انعام مل گیا. حالانکہ امن انعام جو نوبل پرائز ہے وہ تو 6 مہینے پہلے سے اناؤنس ہوا تھا. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا اس وقت تک کہ وہ لے لے. جی اور بچیوں کے لیے انعام تھے آپ کے ہاتھ سے دلوانا چاہ رہے تھے. دینا تھا تو دے دو. جزاکم اللہ. کیا یہ کتاب ہے انگریزی تو پڑھنی نہیں آتی. لائیو محمدی سارے دے دیں ان کو. لائیو کو ان کو بڑی بڑی لڑکیوں کو نہیں پڑھنی آتی. تو یہ کیا رسالہ ہے؟ لاؤ لفافے تو بعد میں دیتی رہنا, رسالہ میں دے دوں ان کو. آؤ ادھر اٹھو, نیند آ رہی ہے؟ یہ جو تم نے جو میرا اردو کے حصے میں شائع کیا ہے جرمنی کلاس نہیں, اردو میں کے حصے میں جو شائع کی ہوئی ہے جامعہ کا, اس کو انگلش میں آنا چاہیے تھا. وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے انگلش والے میں نے لکھا تھا تمہارے خط پہ. مل گیا نوٹ؟ ابھی نہیں ملا. ہاں واٹس ایپ ہوا جرمنی سے, میں نے خیال میں لکھ کے بھیجا تھا. یہ رسالہ میں منگواؤ, واقفات نو پڑھا کریں گے تو خیر تم لوگ ہرے کو مل گیا. اب کہو گی کہ وقف نوتے نو کا رسالہ ہے تو اس طرح کے لجنہ کا ناصرات کا بھی ایک ہونا چاہیے. ناصرات کے اپنے اپنے ملک والے شائع کرتے ہیں. 2 رہ گئی اتنی پڑھ دے دی ہے. بس اچھا واپسی کب ہے؟ 28 کو. اچھا 1 ہفتہ یہیں رہنا ہے؟ ہاں جی. کیا دیکھنا ہے لندن؟ ہاں جی لندن میں کچھ مساجد بچیوں کو دکھانی ہے جہاں جو UK کی ہے عمارت وہ دکھانی ہے. اسلام آباد لے کے جانا. لندن آئی دیکھا ہے؟ دیکھا ہوا ساروں نے؟ نہیں دیکھا؟ ان سے دکھائیں پھر پیسے خرچ کریں. جزاکم اللہ حضور, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. وعلیکم السلام.